زبان کی بات اگر ہم کریں تو زبان ایک وسیلہ ہے. زبان کے ذریعے ہم جو ہیں اپنے جو احساسات کو بیان کرتے ہیں, جو بھی ہمارے ذہنوں میں ہے, جو بھی ہم سمجھ پاتے ہیں وہ ہم زبان کے ذریعے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ زبان چھن جاتی ہے تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کے ساتھ ہماری ثقافت کی وابستگی جو ہے, تو زبان کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ دوسری ثقافت بھی ملتی ہے. اور ہمیں آج کل یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو اپنی زبان کے علاوہ کوئی زبان نہ ہو, جیسے ہم کہیں کہ مثلا انگلش کی زبان, جبکہ یہ بہترین زبان ہے جسے ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, جسے ہم دوسروں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. لیکن وہ ایک ذہنیت جو بنتی جا رہی ہے کہ اگر کسی کو انگلش میں بولنا نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. میرے خیال سے یہ بات پوری حد تک ٹھیک بھی نہیں ہے. اگر کسی حد تک ٹھیک بھی ہو, بعضی علوم ہیں جس میں ہمیں انگلش پہ عبور ہونا چاہیے, اس زبان پہ, تاکہ وہ علوم ہم سمجھ سکیں. لیکن دوسری بات جو ہے ثقافت کے حوالے سے, ان کا جو ایک کلچر ہے وہ ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہے. ان کا جو طریقہ ہے, ان کا جو لکھنے کا طریقہ ہے, ان کا جو بیان کرنے کا طریقہ ہے, خصوصاً جسے ہم کہیں گے کہ اس حوالے سے کسی دوسرے قوم کو اپنا جو ہے کیسے وہ اپنی زبان میں اپنا کلچر جو ہے انٹروڈیوس کراتے ہیں. اور مختلف مکتبہ فکر جو ہیں وہ بھی اسی دوڑ میں ہے کہ کس قوم کو ہم اپنے تسلط میں لے لیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو اب ہمارے کلچر میں شامل ہو گئی. جیسے اگر ہم کشمیر کی بات کریں یا مسلمان قوم کی بات کریں, وہاں پہ جو کلچر ہے وہ دین سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ جو بھی کلچر انہوں نے اپنا بنایا ہے وہ دینی کلچر ہے. اور دین میں جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے, کچھ کام کرنے ہیں, کچھ کام نہیں کرنے ہیں. تو یہ فقط احکام نہیں ہے, بلکہ دین ہمیں کہتا ہے یہ آپ اپنی ثقافت بنائیں, ایسے ہی آپ اپنے بچوں کو تربیت کریں, ایسے اقدار لائیں, اور بہت ساری باتیں جو علماء اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں. لیکن ابھی جو ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہی ایک قوم جو یہ ادعا کرتی ہے کہ ہماری ثقافت دینی اقداروں پر ہے, انہی میں وہ ثقافت رواج کر گئی ہے جو غیر قوم کی ہے, اور ہم وہ بڑی آسانی سے آج کل قبول کرتے ہیں.